بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج 3 اہم خبروں کے اوپر میں بات کروں گا اور تینوں افسوسناک خبریں ہیں۔ پہلی خبر سردار میر منظور علی خان پانور صاحب کی وفات ہے، جو ہارٹ اٹیک پڑنے کی وجہ سے کل رات خالق حقیقی سے جا کے ملے۔ اور دوسری اہم خبر جو ہے وہ گریس میں کشتی کے الٹنے کا ہے، جس کے اندر تقریباً 4,000 سے زیادہ لوگ سوار تھے اور اس میں پاکستانی بھی کافی تھے۔ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ اس وقت تک 12 سروائیورز ہیں اور اس میں کچھ پاکستانی بھی ہیں۔ اور تیسری اہم خبر جو ہے سمندری طوفان کے حوالے سے قدرت کا کرشمہ ہے، اور اس کے اوپر بھی میں ذکر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے سردار میر منظور علی خان پانور پاکستان کی سیاست اور اسپیشلی سندھ کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، اور قبائلی سسٹم کے اندر جو سرداری سسٹم تھا اس کے اندر ایک بھاری بھرکم نام اور ایک نیک نام، جن کا انفلوئنس تھا، جن کو لوگ جانتے پہچانتے تھے۔ اور آپ کی شہرت کی جو بنیادی وجوہات تھی وہ آپ کی فیصلہ سازی تھی، اور قبائل کے درمیان میں سخت ترین تنازعات کو جس خوبصورتی سے آپ نے حل کیا اور جس انصاف کے ساتھ آپ نے حل کیا۔ سارے قبائل جو تھے آپ کی عزت و احترام کرتے تھے اور آپ کو جرگے کا سردار بھی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی سیاست بڑی صاف ستھری تھی، آج کی سیاست کی طرح گالم گلوچ کے اوپر نہیں تھی، بلکہ آپ بیجا تنقید اپنی اپوزیشن پہ کرنے کے قائل نہیں تھے، اور آپ غیر اخلاقی زبان کے استعمال کے حوالے سے بھی قائل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ آپ قبیلوں کے جو لوگ آپ سے ملنے آتے مختلف قبائل کے، تو آپ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو رسپیکٹ دیتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو قبائل کے اندر بہت بڑی شہرت حاصل تھی۔ میری آخری ملاقات ان کے ساتھ دبئی کے اندر ہوئی 2 سال پہلے، اور ایک انڈائریکٹ ملاقات ہوئی کسی دوست کے وساست سے ایک پیغام آ کے پہنچا، اور پھر میں نے بھی اس پیغام کا جواب دیا۔ لیکن شخصیت، ایسی بھاری بھرکم شخصیت کا سندھ کی پالیٹکس سے چلے جانا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوانح حیات کو دیکھیں تو 20 اگست 1952 میں آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت سندھ کے دورے کے اوپر آئے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو ایک اسٹیج پہ کافی مایوس ہوئے تھے، اور انہی کے گھرانے میں آ کے انہوں نے اسٹے کیا تھا۔ وہ آج بھی وہ بیٹھک اور وہ درخت موجود ہے جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے تھے، اور بعد میں دوبارہ لیڈرز کو یہاں پہ جمع کیا گیا اور نئے سرے سے ایک پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ تو اس حوالے سے اس گھرانے کی عزت و تکریم سندھ کے اندر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اسپیشلی جو سندھ کے اندر پاکستان کی جو ریزولوشن پاس ہوئی اس حوالے سے کافی اہمیت اختیار کرتی ہیں یہ گھرانہ اور یہ شخصیت۔ تو آپ کی جو ولادت ہے وہ 20 اگست 1952 میں جیکم آباد کے گاؤں جسے سردار آدم خان پانور کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ 1979 سے لے کر 1983 تک آپ لوکل پالیٹکس کے اندر سرگرم رہے اور یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہے۔ 1990 میں آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا اور آپ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1992 میں آپ جنگلات کے وزیر کے طور پہ آپ نے منصب سنبھالا، اور 1973 میں یعنی 21 سال کی عمر میں آپ کو سرداری کی ذمہ داریاں دے دی گئیں، اور اس کے بعد چیف سردار کا لقب بھی آپ سے منسلک ہو گیا۔ آپ جنرل پرویز مشرف کے ٹائم میں پیٹرائٹ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے، اور کچھ عرصہ پھر آپ نے مسلم لیگ کے اندر بھی گزارا، اور پھر لیٹر آن آپ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، اور اب تک آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوئے۔ آپ کے اوپر ایک اور بھاری بھرکم سندھ کے صوبے کے اندر ذمہ داری تھی، عشر و زکوٰۃ اور صلاۃ کے آپ صوبائی وزیر بھی رہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی پالیٹکس آج کی پالیٹکس سے بہت مختلف تھی۔ آپ جو اخلاقی قدریں تھیں اور خاندانی ریت اور رسم اور روایات تھی اس کے پاسدار تھے، اور جرگہ سسٹم کے ذریعے سے جسے ہم لوکل باڈی ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کے آپ زیادہ قائل تھے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کلچر کو دیکھیں، چاہے وہ سندھ کی اوطاقیں ہوں یا پنجاب کا آپ کا بیٹھکس ہوں یا پھر آپ کی جرگہ سسٹم ہو یا پنچایت ہو، تو اس کے اندر آپ کو ڈیموکریسی نظر آتی، جمہوریت نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اسے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا، انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں ہم ناکام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت اس طرح سے نہیں پنپ سکی جس طرح اسے پنپنا چاہیے تھا، اور ہم نے ویسٹرن ڈیموکریسی کو لا کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، جس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جس کا کلچرل بیک گراؤنڈ
کافی مختلف ہے اور ہمارے کلچر اور ہسٹری سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ملتی. تو لہٰذا منظور علی خان صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. کافی افسوسناک خبر ہے اس وقت سندھ سے. دوسری بدقسمت خبر ہمیں گریس سے ملی، اور ایک کشتی کا حادثہ ہوا جس میں 4000 سے زائد لوگ اس کے اندر سوار تھے، اور اس میں کافی اموات ہوئی ہیں، اور اس میں پاکستانی بھی بہت سارے شامل تھے، اور اس میں جو سروائیورز ہیں تقریباً 12 سروائیورز میں سے کچھ پاکستانی بھی ہیں. اور اس میں ایک سٹوری اس وقت رائٹرز کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے. شاہد محمود جو کہ 60 سال کے ہیں، پاکستان سول سرونٹ رہ چکے ہیں، ان کے 25 سالہ بیٹے شہریار سلطان وہ بھی اس کشتی کے اندر سوار تھے. حالانکہ شاہد محمود صاحب نے انہیں کافی اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ سنہرے خوابوں کے پیچھے آپ بھاگنا چھوڑ دیں، آپ پاکستان کے اندر رہیں، آپ یورپ جانے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں اسے ترک کر دیجئے. لیکن اس کے باوجود جو ایجنٹ تھے انہوں نے ان کو سنہرے خواب دکھا کر اور برین واش کر کے اس راستے کے اوپر لگایا، اور تقریباً 22 ملین روپے لے کر 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ روپے لے کر انہیں اس راستے کے اوپر گامزن کر دیا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر کہ وہ ایسے خطرناک ایجنٹس جو لوگوں کے نوجوانوں کے برین واش کر کے انہیں مستقبل کے خواب دکھا کر اس راستے کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور آئے دن ہم اس طرح کے حادثات سنتے ہیں. اس سے ملک کے تاثر کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا ایسے ایجنٹوں کے خلاف جو کہ ملینز آف روپیز لے کر ہمارے نوجوان نسلوں کو غلط راہ کے اوپر لگا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور بھاری بھرکم ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کافی جینیس ہیں، کراس بلڈ پروڈکٹ ہیں، تو ان کے لیے ادھر جابز کا بندوبست کرنا ہوگا. ضروری نہیں کہ سب کو گورنمنٹس کی آپ جاب پرووائڈ کر سکیں، آپ پرائیویٹ بزنسز کا انیشیٹ کوئی پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرپرینیورشپ کا ٹائپ کوئی بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثال خود بھارت کے اندر بھی ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر بھی ہیں. تو اس طرح کا میڈیا میں ہم مختلف پروجیکٹس کو لانچ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے نوجوان نسل کو بجائے باہر جائے اور بہت خطیر رقم خرچ کر کے اپنی جان کو رسک میں ڈالیں، وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمیں اپنے نوجوان کو میڈیا کے تھرو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے تھرو، کہ یورپ کی حالت وہ پرانی جیسی حالت نہیں رہی کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کے بعد یوکرین کی وار کی وجہ سے اب وہاں پہ انفلیشن ہے، وہاں پہ ریسیشن کا ٹائم چل رہا ہے اسپیشلی جرمنی کے اندر. تو وہ زیادہ تر جابز کی جو اپرچونٹی ہیں ایسٹرن یورپینز کو دے رہے ہیں بجائے انڈیا، پاکستان، اپنا بنگلہ دیش، سری لنکا اور ان ممالک سے لوگوں کو آنے والوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا اس حوالے سے. لہٰذا یہ جو بدقسمت واقعہ ہے جس میں 4000 لوگوں نے اپنی قیمتی جانیں ضائع کی، اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے میرا خیال ہے ایک ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر حکومت کو اقدام اٹھانے ہوں گے اور اس طرح کے ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. ہم نے بہت ساری توجہ اپنے سیاسی مخالفین پہ لگا دی، لیکن اصل ہمارا جو حکومت کا کام تھا وہ یہ تھا، چونکہ ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ شہری کے زندگی کا، اس کی خوشحالی کا، اس کی آزادی کا تحفظ ہے. اور اسی وجہ سے کسی وقت میں لینن نے بھی کہا تھا اور مارکس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ریاست اپنے شہری کو ویلفیئر نہیں دے سکتی، ایک چھت نہیں دے سکتی، کھانا نہیں دے سکتی اور بیسک بنیادی فیسلٹیز نہیں دے سکتی، تو پھر اس کی حب الوطنی کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ نوجوان ملک کو چھوڑ کر ملک کی اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، جس کی گروتھ 0.3% ہے جی ڈی پی، حالانکہ اس وقت بہت ساری خوشائن خبریں بھی آ رہی ہیں اور اللہ کرے کہ اس کی اکانومی دوبارہ اٹھے اور اس ڈائریکشن میں ہم چلنا شروع کریں. لیکن جو کرنٹ اکنامک کنڈیشن ہے، جو انفلیشن ہے جو اس خطے میں سب سے زیادہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے پاکستان کو چھوڑ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے والدین کے روگ کا سبب بن رہے ہیں. اور اس بڑھاپے میں جہاں ان کو اپنے اولاد سے خدمت کی ضرورت ہے، وہاں پہ ان کی اموات کی خبریں ان تک پہنچ رہی ہیں. میرے خیال میں حکومت اس میں دیر نہ کریں اور اس میں بڑے سیریس قسم کے اقدامات اٹھائے. تیسری خبر جو ہے وہ سمندری طوفان کے حوالے سے ہے، بیپر جوائے کے حوالے سے. اور اس کے اندر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی ہمارے ہاں موجود ہے.
اور اس کے ثبوت آپ کو نظر آتے ہیں جب بھی انسان سوز واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، تو سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے حق میں نعرے لگاتی ہے، چاہے حکومت ان کا ساتھ دے نہ دے، لیکن ایک سوسائٹل پریشر آپ کے سامنے آتا ہے، چونکہ کامن نامز ہیں، کامن کنسرنس ہیں، سم کامن ویلیوز ہیں جس کی بنیاد پہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی قائم ہے۔ لیکن اگر آپ میڈیا کو دیکھیں مختلف ممالک کے، تو ان کے اندر آپ کو منافقت کا عنصر نظر آتا ہے۔ اس طوفان کے حوالے سے بھی اگر آپ ویسٹ کے میڈیا کو ایک ہفتے سے اس کا جائزہ لیں، اسے آبزرو کریں، اور انڈین میڈیا کو اسپیشلی، جو کہ پاکستان دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، ANI کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، ڈس انفو لیب EU کا وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو دوبارہ اس ایک ہفتے کی جو میڈیا کوریج ہے اس کے اندر آپ کو تبصروں پہ نظر آئے گا کہ بیپر جوائے کا جو ٹارگیٹ ہے وہ پاکستان کی جو ساحلی شہر کراچی ہے اسے ٹارگیٹ کرے گا، اور مزے مزے سے وہ خبریں لے کر بتا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس نے انڈین ساحلی شہروں کو ہٹ کیا، جہاں پہ بہت زیادہ نقصان آپ کو نظر آتا ہے کراچی کو ہٹ کرنے کے بجائے، جو کہ بہت افسوسناک ہے اگین، بیکاز وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں اور ماضی میں تاریخ میں ہمارے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی رہی ہے، لہٰذا بہت ساری ثقافتی چیزیں آپس میں میل جول بھی کھاتی ہیں۔ ہمارے لیے خوشائن خبر نہیں ہے، لیکن بھارت کی اگر آپ میڈیا کو دیکھیں اور ویسٹ کے میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو منافقت نظر آتی ہے۔ اس واقعے نے 2004 کا جو سونامی آیا تھا، اس واقعے کو انہوں نے تر و تازہ اس ساحلی طوفان نے کر دیا، اس سمندری طوفان نے کر دیا، جہاں پہ ایک مسجد جو کہ اس طوفان کی زد میں آ گئے سونامی کے، اور اس نے سروائیو کیا ایک ہفتے تک، بلکہ اس کے اندر جو رہنے والا جو مؤذن تھا اس نے بھی سروائیو کیا، شاک سے حملوں سے بھی بچا رہا، اور جب تک ریسکیو ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس پہنچتا، جب تک وہ زندہ صحیح سلامت تھا وہ بھی اور اس مسجد میں۔ تو کیا یہ واقعات جو ہیں، اس طرح کے جو واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، کیا وہ انہونی ہے یا وہ جسٹ ایک خود سے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی ذات موجود ہے جو کہ ہمیشہ ایسے واقعات کے دوران احساس دلاتی ہے انسانیت کو کہ کوئی ذات ہے جس نے ان کو خلق کیا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کے لیے یہی ویلاگ، اگلے ویلاگ کے اندر میں پاکستان کے حوالے سے 2 اہم خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے۔